أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن تبتم فهو خير لكم. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آج جو ہم جس ایشو کو ٹچ کریں گے، جس موضوع پر بات کریں گے، ان سے متعلق ہیں یہ آیات، اور ان کا انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے. کل والے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے سٹریس، اس سے پہلے ہم نے فیئر پر بات کی، خوف، اور خوف کیسے لنک کرتا ہے سٹریس سے، ٹینشن سے، اور ان کو دیکھتے دیکھتے پھر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کچھ پراپر ایگزامپلس کے ساتھ کوشش کی تھی کہ ہمیں کلیئر ہو کہ جو چیزیں، جن وجوہات سے ہم سٹریس لیتے ہیں اپنی لائف میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے نا، کہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل نبی کی ذات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بہترین اگزامپل ہیں. یعنی زندگی کے کسی بھی ایشو میں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی ہمیں پرابلم درپیش ہو تو ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف. اور اسی لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرہ سے کہ مختلف موقعوں پر، مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریاکٹ کیا، کیسے ڈیل کیا چیزوں کو، اور اس سے تاکہ ہم بھی کچھ سبق سیکھ لیں. اچھا، میں نے کچھ چیزیں کل جو کلیئر کی تھی، ان میں سے سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ فیئر ہے یا سٹریس ہے، اس سے بچنے کے لیے یا اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے جو فرسٹ فنڈامنٹل تھنگ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ، اللہ کے ساتھ ہماری بانڈنگ. اور اس میں نے ذکر کیا تھا فرائض کا، کہ فرائض کے بعد دعا ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دے، یعنی کسی کے مانگے ہوئے کو پورا کرے، تو وہ اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے. اسی طرح کل میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آپ کے دل کی، قلب کی وسعت کا اندازہ، آپ کتنے وسیع القلب ہیں، آپ کا دل کتنا ظرف والا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے جج کر سکتے ہیں، اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیسی ہیں، اور ہماری دعاؤں میں کون کون لوگ شامل ہیں، ہم کن کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے دعا کرنا، علماء کہتے ہیں کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ وسیع القلب ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مومن ہیں. اور فرمایا گیا کہ مومن کی دعا مومن کے حق میں اس کے
ایبسنس میں مانگی ہوئی دعا، یعنی ایک مومن جب دوسرے کے غائب میں، دوسرے کے پیچھے دعا کرتا ہے، دوسرے کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے تھوڑی سی سیرت سے ایگزامپلس لی تھیں، کچھ آج مزید لے لیتے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کے موقع پر دعا کا آپ نے سہارا لیا اور دعا ہی سکھلائی۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی کسی شکایت کو لے کر آیا کہ میں غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کا ہی وہ تلقین کی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کو غم اور فکر زیادہ لاحق ہوں، اب دیکھیے کہ غم اور فکر کس کو نہیں ہے، ہر کسی کو ہے نا، ٹینشن اور اسٹریس، دونوں چیزیں، یعنی خوف بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، اسٹریس بھی ہے، تو فرمایا کہ جس کو یہ بہت زیادہ لاحق ہوں تو وہ یہ دعا پڑھے یا وہ یہ بار بار یہ پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو کوئی بھی غم یا خوف ہے تو وہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم یہ پڑھے، اور آپ سے کی خود بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح کل ایک دعا رہ گئی تھی، میں نہیں بتا سکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ یہ الفاظ، یہ ترمذی کی روایت سے ہے، اور یہ بات ایک کلیئر کر لیں کہ جو بھی ریفرنسز میں دے رہی ہوں یا جو بھی احادیث کوٹ کر رہی ہوں وہ سب کی سب اتھینٹک اور صحیح احادیث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ یہ الفاظ پڑھے گا اس کو اگلے دن تک کسی بھی خوف اور بیماری سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ اگلی شام تک امن میں رہے گا۔ اور وہ کیا دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے کہ کتنا کمپریہنسو اور کتنا کنسائز اس کا، اور کتنا جامع قسم کا اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے تمام کلمات، یعنی جو تو نے کلمات اپنی کتابوں کے ذریعے سے نازل فرمائے، یا تو نے اپنے انبیاء سے باتوں کے ذریعے سے، یا تیرے جتنے بھی نام ہیں، تیرے جتنے بھی کلمے ہیں، ان کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من غضبہ، کہ آپ کے غصے سے، یعنی میں آپ کے غصے سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ کے غصے سے بچنے کے لیے میں آپ کو ہی پکارتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جب ماں کو شدید غصہ آیا ہوتا ہے بچے پر، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بچے پہ بہت شدید غصہ آیا اور وہ آپ سے ہی آ کے لپٹ جائے کہ ماما مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یا رونا وہ شروع ہو جائے اور آپ اپنے ساتھ اس کو، آپ کے ساتھ چمٹ جائے، لپٹ جائے، تو بے انتہا پیار آ جاتا ہے نا بچوں پہ، اور وہ ان کی غلطی کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے انہی کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ میں آپ کے کلمات سے پناہ، آپ کے تمام کلمات کے ذریعے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ آپ کے غصے سے، کہ آپ مجھ پہ غصہ نہ کریں، وعقابہ، اور مجھے سزا نہ دیں، یعنی آپ کی سزا سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری لائف میں ٹینشن کا ایک ہوتی ہیں، ریزن ہوتی ہیں کہ ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم سے جو ہے ہمیں قیامت کے دن کوئی سزا نہ ملے، اللہ ہمیں قبر میں جو ہے وہ سزا نہ دے، دنیا کی سزاؤں سے بھی ہم بچنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو آپ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، وشر عبادہ، اور اے اللہ میں تیرے تمام بندوں کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کے اندر تمام بندے اللہ کے آ جاتے ہیں، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اے میرے مالک تمام لوگوں کے شر سے، یعنی اس میں آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں، اس میں آپ کا اپنا آپ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں اس میں اپنا، ہم بھی تو عبد ہیں نا اللہ کے، ہم بھی تو بندے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا آپ بھی ہے، ہم خود بھی تو اپنے ساتھ آپ دیکھیں ظلم کرتے ہیں نا، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہماری جو روح ہے، ہماری جو سول ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم گناہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان جس کا دل نیک ہے یا جس کے دل میں خوف خدا جتنا ہے، اسی کے اکارڈنگ آپ کا دل آپ کو پنچ کرتا رہے گا، آپ کو گلٹ ہوتا رہے گا، آپ کو جو ہے وہ ٹینشن ہوتی رہے گی کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، سکون ختم ہو جائے گا۔ لوگ کمنٹ کریں کہ یہ دعا بھیج دیں، تو انشاءاللہ میں یہ دعا بھیج دوں گی، یا ٹیم میں سے کوئی بھی اس کو گوگل کر لیں، یہ ترمذی کی روایت سے ہے، اور آپ اس کو فوراً پوسٹ کر دیں، اور اگر نہ کوئی کر سکا، جیسے کل ساتھ چیزیں پوسٹ ہوتی رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو اگر کوئی نہ کر سکا تو میں ضرور کر دوں گی۔
آپ ابھی صرف سن لیں. دیکھیے سننا اور سمجھنا دعاؤں کو اس لیے ضروری ہے. مناجات مقبول کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ آ بھی گئی تھیں. میرے پاس جو مناجات مقبول ہے وہ ٹرانسلیشن اینڈ ود تفسیر ہے، یعنی ہر ایک دعا کی انٹرپریٹیشن. لیکن وہ میرے پاس بک شیپ میں ہے، مناجات مقبول بک شیپ میں ہے. جو ایپ میں ہے یا پی ڈی ایف میں ہے اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا ویسے ہم سرسری طور پر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم اسے فیل نہیں کر پاتے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ذکر کیا تھا کہ فیل کر کے پڑھنا، اس کو کانشیسلی شعوری طور پہ پڑھنا، آپ اپنے پورے دماغ کو اور روح کو، یعنی بوتھ جو ہماری انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے سول کا اور باڈی کا، ٹھیک ہے، دماغ اور ہماری روح ایک ساتھ اٹینٹیو ہو تو فائدہ ہوتا ہے. ادروائز اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایون ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب آپ میڈیسن کھائیں تو اس سے پہلے یہ ریئلائز کریں اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ مجھے فائدہ دے گی تو آپ کو فائدہ دے گی. ادروائز آپ صبح شام جتنی بھی گولیاں پھانکتے رہیں، آپ کا اگر دعا اس پہ ڈاکٹر پر ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہی گیم آپ کے مائنڈ کی ہے. آپ کا دماغ جو ہے نا، آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت وہ بہت امپورٹنٹ ہے. therefore I am trying to explain this دعا کہ اے اللہ میں تیرے تمام بندوں کے شر سے تیری ہی پناہ میں آتی ہوں. تیرے بندے ہیں، قل اعوذ برب الناس بھی یہی ہے. قل اعوذ برب الناس، اے اللہ اے رب جو تمام لوگوں کا رب ہے، میں تیری پناہ میں آتی ہوں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو بادشاہ ہے لوگوں کا. الہ الناس، لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، ہے نا، تو لوگوں کا معبود ہے. شر الوسواس الخناس، ہر طرح کے وسوسے اور ہر طرح کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی ہر طرح کی دماغی اور جو نظر آنے والی چیز ہے اس کے خلل سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہے چاہے انسانوں میں سے. تو آپ دیکھیں کتنی جامع، اسی لیے تو فرمایا نا معوذتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جس نے پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس کو ریئلائز کر کے لگتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہماری 99% ٹینشن جو ہیں وہ اس میں مذکور ہیں، اس میں ذکر ہوا ان کا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے رب جو فلق، جس نے صبح کو رات کو پھاڑ کر صبح کو جو پیدا کرتا ہے، پھر صبح کو ہٹا کر جو رات کو لے کر آتا ہے. من شر ما خلق، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جس کو تو نے پیدا کیا. اب اس میں کرونا بھی آ جاتا ہے، کرونا بھی تو مخلوق ہے نا. خالق تو ایک ہی ہے نا، اللہ کی ذات، باقی ہر شے مخلوق ہے. ہر کوئی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات ہیں. آپ دیکھیے کہ کئی لوگوں کو وسوسے جنات کے ہونے لگ پڑتے ہیں، یا ہمیں خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے تو آگے کوئی بھی نہیں ہے نا. تو من شر ما خلق، اے اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ کوئی ڈیزیز ہے، چاہے کوئی وائرس ہے، چاہے کوئی وہ انسان ہے، چاہے ہمارے لیے کوئی بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے. من شر ما خلق، ہر ایک کے ہر چیز جو تو نے پیدا کی ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بلکہ اس کی تفسیر میں ہمیشہ یہ کیا کرتی ہوں کہ ایون ہمارا جو کھانا ہے پھر وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اگر ہم اس کو اس نیت سے سورۃ فلق کو پڑھ رہے ہیں کہ کھانا ظاہر ہے رزق اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، کئی دفعہ کھانا ہی ہمیں نقصان دے رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس نیت سے پڑھ لیں من شر ما خلق، اے اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے اس کا جو ایول پارٹ ہے، اس کے اندر جو شر ہے، اس کے اندر جو ہارم ہے، اس کے اندر جو ضرر ہے، مجھے اس سے بچا لے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ مجھے پہنچ جائے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمیں رات سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے خوف آتا ہے زیادہ تر ہمیں. اچھا، اس کی ٹرانسلیشن صرف رات کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹرانسلیشن یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر وہ پریشانی اور وہ فکر جو ہمارے اوپر چھا جائے. آپ دیکھیے جب ٹینشن ہوتی ہے ہمیں تو آپ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو کیپچر کر لیتی ہے، ہمارا دماغ آکوپائڈ ہو جاتا ہے، ہم اس کے اندر دھنس جاتے ہیں. جو پریشان یا ٹینشن کے ٹائم میں آپ اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ آپ اس سے باہر نکل کے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنا بھی انوالو کرنے کی کوشش کریں، کتنا ہی آپ اپنے آپ کو بزی کرنے کی کوشش کریں، جو چیز آپ پر چھائی ہوئی ہوتی ہے آپ اس سے نہیں نکل سکتے ہیں نا. جو ٹینشن آپ پر چھائی ہوتی ہے، تو یہ من شر غاسق اذا وقب، ہر وہ چھانے والی چیز کہ جب وہ چھا جائے اس سے مجھے بچا لے. اور
جو لفظی معنی ہے وہ رات کا اندھیرا جب چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں سے یا ان جادو کرنے والیوں سے جو گرے لگا لگا کے پھونک مارتی ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس دعا کے اندر ہمیں، اس صورت کے اندر دعا بتا دی. اللہ ہمیں ان تمام لوگوں سے بچا لے. ہم نہیں جانتے کون کہاں بیٹھ کر، کون کس طرح سے ہمارے لیے نقصان کو پلان کر رہا ہے نا. ہم تو کبھی بھی جان سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن کون ہے کہ جو سمجھ سکتا ہے، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون ہے جو نقصان دہ ہے، کون ہمارے لیے پلاننگ کر رہا ہے؟ اللہ ہے نا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، کہ لوگ چالیں چلتے ہیں، وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی پھر ایک چال چلتا ہے. یعنی لوگ مختلف چالیں بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، مختلف طرح کی سازشیں بنتے ہیں. وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اس کے بدلے میں اللہ کی تدبیر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو، یہ جو تعلق باللہ والی بات ہے، ہم اپنے آپ کو جب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے. من شر النفاثات فی العقد، جو گروں کو پھونک پھونک کر اس کے اوپر جادو کر رہی ہیں، ٹونے. اب آپ دیکھیں کہ ٹینشن کی ایک ریزن یہ ہے یا نہیں، ہم میں سے ہر کسی کو وہم ہو جاتا ہے ہم پہ نظر ہو گئی یا ہمیں جو ہے جادو کر دیا گیا. اب وہ وہم کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے وہم کا؟ کہ ہم جو ہے وہ پریشان ہوتے رہیں یا ہم جگہ جگہ پھرتے رہیں؟ قرآن نے آپ کو وہ علاج بتا دیا، سبحان اللہ. لیکن ہم اسے چونکہ ریئلائز کر کے نہیں پڑھتے، اور پھر اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ اثر نہیں ہوتا. اور سبحان اللہ، میں ایک بار اقبال سلفی صاحب کو سن رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ 2 وجوہات سے قرآن آپ پر اثر نہیں کرتا. نمبر 1، آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، آپ کو جو پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے چونکہ، تو ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس کی یعنی ورتھ نہیں پتا ہوتی، ہمیں اس کی قیمت نہیں پتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتا رہی ہوں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی یہ تو صورت ہماری ضرورت ہے، ایسے ہی ہے نا. اور دوسری جو بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں اللہ کی ورتھ کا اندازہ نہیں ہوتا. ہمیں اللہ کی عظیم الشان جو قوت ہے، جو اس کی بادشاہت ہے، ہم اس کو شاید اپنی طرح لمیٹڈ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ پریشان وہ جس کا رب نہیں ہے. رب ہے لیکن اس کی ورتھ ہم ریئلائز نہیں کر رہے، اس کی کیپیسٹی، اس کی جو شان ہے، اس کی جو سبحان اللہ جو طاقت ہے، جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور انڈرسٹینڈ کئی دفعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں نا، انسان ہے، نسیان سے بنے ہیں. اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ کچھ بھی ہے وہ میرے رب کے بھی اس کی ایکسس سے نکل نہیں سکتا. کچھ بھی ہے، یا معاشر الجن ان استطعتم ان، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اگر یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم کر سکتے ہو تو زمین اور آسمان کی ان حدود سے باہر نکل کے دکھاؤ. تم نہیں جا سکو گے، اللہ کی باؤنڈری سے باہر کوئی نہیں جا سکتا ہے نا. تو جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں دعا مانگتے ہوئے کہ میرا رب تمام طاقتوں کا مالک ہے، عظیم الشان بادشاہت کا مالک ہے، تمام انسانوں کا الہ ہے، رب ہے. ہر بندہ اس کے سامنے، چاہے کوئی کتنا طاقت والا ہے، چاہے کوئی کتنا اپروچ والا ہے، چاہے کوئی کتنا جو ہے وہ جابر ہے، ظالم ہے، میرے رب کے سامنے تو کسی کی نہیں چلنی ہے نا. تو من شر النفاثات فی العقد. اب آخری آیت دیکھیے سورہ فلق کی. میں دعا کو ایکسپلین کرتے کرتے سورہ فلق پر آگئی، اس لیے کہ دعا کو لے کر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ دعا ہمیں آتی نہیں ہے. جو آتا ہے بہنوں اس کو تو سوچ لیں، جو آتا ہے. جو اب سورہ فلق اور ناس تو ہم میرے خیال میں نماز میں ہم سارے مسلمان جو ہیں، زیادہ تر ہم پاکستان کے جو ایریا کے لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں، فلق ناس اور اخلاص یہی پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، زیادہ تر کوشش تو خیر بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور یہ دن بہت قیمتی ہے اس کے لیے، رمضان بھی، کہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں نماز میں پڑھیں. لیکن فلق اور ناس تو ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ 99% لوگوں کو حفظ ہے، لیکن ریئلائزیشن ہے اس کی، مانگتے ہوئے اس کی سمجھ آتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنی پاورفل چیز منہ سے نکال رہے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ، ہر جلنے والا جو مجھ سے جلتا ہے، جو مجھ سے حسد کرتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ تو ہم خواتین کا بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے. صحیح ہے نا، ہم سے ہر کوئی جلتا ہے. میرے کپڑے دیکھ کے جل جاتا ہے، میرے گھر کو دیکھ کے جل گیا، میرے بچوں کو دیکھ کے حسد کر رہا ہے.
اس صورت میں ہمارے اس مسئلے کا حل آ گیا. وہ من شر حاسد، اللہ ہر حسد کرنے والے سے، اس کے شر سے مجھے بچا لے. اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یعنی جب کسی کے دل میں میرے لیے کوئی حسد والا خیال ہے، اللہ تو مجھے بچا لے. تو کیا ہم سورہ فلق کو پڑھتے ہیں اس طرح سے؟ اور کیا ریئلائز کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سورہ ناس کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ فلق اور ناس کو فرمایا نا صبح شام جس نے پڑھ لیا وہ اللہ کی امان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ان دونوں صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے آپ اپنے پورے جسم پر ہاتھوں پہ پھونک کر پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. لیکن ہم شاید کر رہے ہوتے ہیں، آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو یہاں ہیں وہ کرتے ہوں گے یہ، لیکن ریئلائز کر کے جب کرنا ہوتا ہے، دل سے کرنا ہوتا ہے، روح سے کرنا ہوتا ہے، تو وہ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، وہ بانڈ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے جو کہ مسنگ ہے، جو کہ ہمارا تھوڑا سا بروکن ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہماری ہم پھر پریشانیوں اور ٹینشنوں میں پھنسے رہتے ہیں. دعا کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوگا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین. تمام شیطانوں کے، اب ایک شیطان نہیں کہا کیونکہ شیطان ایک تو نہیں ہے نا، شیطان کے آگے جو نسل ہے بہت بڑی ہے، تو تمام شیطان کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو اللہ کی لعنت میں ہو. اب یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ اللہ کی لعنت میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو سبحان اللہ اللہ اس چیز سے بچائے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کی لعنت میں ہوں. شیطان جو ہے، شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے شین اور نون، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کی رحمت سے کون کون لوگ دور ہیں، یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے. آپ اس کو ذرا سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، کہ گوگل پہ سرچ کر لیں، بہت ایزی ہے. قرآن اور حدیث سے ہمارا جو تعلق جڑنا، میں سمجھتی ہوں تو نالج گین کرنا آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک کلک کے اوپر آپ کو ہزاروں چیزیں مل جاتی ہیں. پہلے وہ زمانہ تھا کہ کتابیں اور لائبریریز میں جاؤ اور سب چیزیں ملیں گی. اب تو آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیے حدیث کو، ایک ایپ ہے، سافٹ ویئر ہے قرآن و حدیث، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن و حدیث. یہ انشاءاللہ میں شیئر بھی کر دوں گی. اس کے اندر اتھینٹک احادیث کے ریفرنسز ہیں. آپ اس کے اندر اس کے وہ جو سرچ بار ہے اس میں لکھیے ذرا اللہ کی رحمت سے دور یا اللہ کی لعنت میں لوگ، اور اس کو سرچ کیجیے، آپ کو ساری حدیثیں سامنے آ جائیں گی کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو فرمایا من ہمزات الشیاطین، ہر وہ بندہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اور وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. اب یہاں سے ایک اور چیز کنیکٹڈ ہے، آپ کو ڈرائیں گے، وہ آپ کے دل میں وہ لوگ وسوسے پیدا کریں گے، یا وہ لوگ آپ کے دل کو الجھن میں ڈالیں گے جو خود اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے نا، جو اللہ کی رحمت سے کنیکٹڈ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کبھی کہ وہ آپ کو نا امید کر دے، وہ آپ کو ٹینشن میں ڈالے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو لوگوں کو، خوشی کی خبر سناؤ لوگوں کو، نفرتیں نہ دلاؤ اور مایوسیاں نہ بانٹو. یسروا ولا تعسروا، آسان کر کے چیزوں کو بتاؤ، آسانیاں کرو لوگوں کے لیے، مشکلیں نہ کرو. اور آپ دیکھیے کہ ہم جس میں سمجھتی ہوں کہ جس ایرا میں ہیں، یا جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں ہیں، ہمارے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہیں. پہلے لوگوں کا سوچیے پھر اپنے بارے میں سوچیے. ہمارے آس پاس کیونکہ لوگوں کا کیوں سوچنا ہے کہ جن کو ہم فوراً مائنڈ میں لے کر آ رہے ہیں کہ فلاں بھی ایسا ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے، فلاں بھی ایسا ٹینشن دیتا ہے، فلاں بھی ٹینشن دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتوں سے ہمیں تسلی ملتی ہے، جن کے پاس ہم شدید پریشانی میں جائیں تو وہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ سے کیوں نا امید ہوتے ہو. پھر اب اپنے پہ دیکھیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ کوئی ہمارے ساتھ اپنی ٹینشن کو، اپنے فیئر کو، اپنی پریشانی کو ڈسکس کرتا ہے تو آگے سے ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ سے جوڑنے والا، اللہ کی رحمت سے کنیکٹ کرنے والا، کیونکہ اللہ رحیم تو ہمیشہ ہی ہے نا. رحمان اور رحیم اللہ کی جو صفت ہے وہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹائم پہ پاز کے لیے چلی جائے، کسی ٹائم پہ پاز ہو جائے؟ نو وے. اللہ کی رحمت
ایسا دریا ہے جو بہتا رہتا ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا. ہم اس دریا سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم اس سے اپنے حصے کی وہ رحمت جو ہے وہ لے نہیں پاتے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. جب کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دماغ پر چھا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جب اگر ہمارے سامنے کوئی ٹینشن کی اور ڈپریشن کی اور اپنی خوف کی شکایت کرتا ہے تو کیا ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو آسانی دلاتے ہیں، آسانی کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوشی کی خبر دیتے ہیں، یا پھر اس کو مزید ڈراتے ہیں؟ اچھا، اس میں مجھے فوراً سے یہ میں دعا کمپلیٹ کر لوں، پھر میں سیرت سے 2 آپ کو واقعات بتاؤں گی. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں مجھے پالیں. کون کون سی؟ کہ تیرا غصہ، تیری سزا، تیرے بندے، ٹھیک ہے، اور شیاطین کے وسوسے، ان سب چیزوں کے لاحق ہو جانے سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اور حدیث یقین کیجیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ کو جب تک ان کو یاد نہیں ہے ان کے گلے میں ڈال دیں. یعنی گلے میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور یاد کر لیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یعنی ان کو جب یہ یاد ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ کو پھر اس سے ان ساری چیزوں سے خود بخود بچ جائیں گے. اچھا، اسی سے کنیکٹڈ فوراً سے میں کہہ رہی ہوں کہ مشکل کے ٹائم پر آسانی والی بات، پازیٹیو بات دوسروں کو دینا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں تو ہمیں بے تحاشا ایسے موقع نظر آتے ہیں کہ جس میں ہمیں شدید پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے. غزوہ خندق کے حوالے سے آتا ہے کہ بہت ہی شدید حالات تھے غزوہ خندق کے موقع پر، اور لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ سارے مشرکین، غزوہ احزاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایسا غزوہ تھا کہ جس میں سارے عیسائی، یہودی، مشرکین مکہ، قریش سب اکٹھے ہو کر آپ کے مدینہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور مدینہ کے اندر رہ کر یہ غزوہ جو ہے وہ لڑا گیا تھا، اور خندق جو ہے وہ کھودی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر. تو لوگ کہتے ہیں کہ پیاس اس قدر شدید تھی اور بھوک تھی اور سامان زندگی نہیں تھا، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر محصور ہو گئے تھے، لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم تو اتنا سارا اسباب اور اتنے سامان کو لے کر جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ کہ جن کو لاک ڈاؤن کیا گیا اور ان کے پاس سامان زندگی بھی نہیں تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ شدید پریشانی اور اتنی ٹینشن تھی کہ کبھی خبر آتی تھی کہ مشرکین مکہ نے وہ خندق ٹاپ لی، جو وہ خندق ہے وہ پار کر لی، تو ہم ڈر جاتے تھے، ہمارے حلق جو ہے وہ دل جو ہے وہ اچھل کر حلق میں آ جاتے تھے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ حدیث فرماتے ہیں کہ سب لوگ گھبرائے ہوئے تھے، عالم تھا کہ دل سینوں سے اچھل کر باہر نکل جانے کو تھا. اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ اس چیز کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہماری ہمت بہت کم ہو رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آپ اس کو پڑھنے میں آئے گا وآمر روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا. اے اللہ تو ہمارے خوف جو ہیں اور جو ہمارے عیب ہیں، ہماری کمیاں ہیں، ان کو تو ڈھانپ لے اور ہمارے خوف سے ہمیں امن عطا فرما. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ لوگوں نے دعا پڑھی تو لوگوں کو حوصلہ عطا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کو بھی شاید ہم پڑھتے ہوں گے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کر کے نہیں پڑھتے، اس کو روح کے اس کے ایسنس پورے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر کے نہیں پڑھتے. اللہم استر عوراتنا. عورت کہتے ہیں، عورت اسی لیے کہا گیا نا، عورت ایسی چیز ہے جس کو پردے کی ضرورت ہے. یعنی عورت وہ چیز، اللہم استر عوراتنا، ہمارے جو عیب ہیں، ہماری جو کھلی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے جو بہت ساری چیزیں ہماری، فار انسٹنس ہماری کوئی چیز لیک ہو جاتی ہے، ہم بہت ہمارے جو کمیاں ہیں یا ہمارے نقائص ہیں، ہمارے اندر جو عیب ہیں، جو ہمارے فلاز ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ڈھانپ لے اللہ، لوگوں کے سامنے نہ آنے دے، اس کو تو ڈھانپ لے. انہی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے نا، انہی چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے نا کہ ہماری کمیاں لوگوں کو نہ پتہ چل جائیں یا ہمارے جو عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں. وآمر روعاتنا، اور جو بھی ہمارا خوف ہے اے اللہ تو اس میں امن عطا فرما. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس کو پڑھا تو قدرتی طور پہ ظاہر ہے ان کی تو زبان ہی یہ تھی، لوگوں کو حوصلہ عطا ہوا اور دشمن بھاگ گئے. اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا دیکھیے کہ آپ نے، صحابہ بھی اسی حالت میں ہیں، یعنی فوراً سے ظاہر ہے جو محاصرہ تھا وہ تو نہیں اٹھایا گیا تھا نا، ابھی تنگی اور وہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم روم اور ایران کو فتح کر لو گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے جس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر میں اتنا شدید پریشان ہو گیا بھوک کی حالت سے کہ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اپنے پیٹ پہ باندھ لیا، لیکن مجھے اس سے بھی جب صبر عطا نہ ہوا، یعنی مجھے بھوک نے بہت ستا دی، کئی دن گزر گئے تھے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ کدال جسے آپ کھدائی کرے تو اس کو نیچے رکھا اور اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. یعنی نبی دیکھے اللہ کا کس حال میں، لیکن شکوہ نہیں ہے زبان پر، اگلے بندے کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی بھی اسی حال میں. یہ وہ جنگ تھی اس حالت میں جب لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، خوف کی عالم میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم عنقریب روم اور ایران فتح کر لو گے. روم اور ایران اس وقت کی رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر، یہ 2 جو ہیں وہ اس ٹائم پہ تھی. مدینہ میں جب مسلمان تھے تو دنیا میں جو سپر پاورز تھی وہ کون سی تھی؟ پرشین اینڈ رومن. یعنی جن کو آپ دیکھیے کہ آپ مشکل ہوا ہے، آپ اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بچ جائیں، اپنی قوم سے بچ جائیں، اپنے رشتہ داروں سے بچ جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر تسلی دینے کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تم وہ دونوں سپر پاورز بھی فتح کرو گے. اسی طرح مجھے بہت انسپائر کرتا ہے وہ واقعہ کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت فرما رہے تھے مدینہ کی طرف، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے سر مبارک کی قیمت مقرر کی گئی تھی. ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، بہت شدید ٹینشن کی حالت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشانی کے عالم میں تھے نا، جب ظاہر مکہ سے نکلے ہیں، بہت دکھی ہو کے نکلے ہیں. نکلنے کو آپ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، بار بار آپ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے ظاہر جا رہے تھے. تو ایسا ہوا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت مقرر کی ہوئی تھی کہ جو آپ کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا اور اتنا 100 سرخ اونٹ ملیں گے. تو سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی یہ جو پاؤں کے جو نشان ہوتے ہیں نا، اس سے سراغ لگاتے ہیں نا، نقش کہ اس ظاہر وہ ڈیزرٹ کا علاقہ تھا، صحرا کا تھا، تو مٹی کے اوپر ریت کے اوپر نشان دیکھ کر لوگ اندازہ لگاتے تھے کون کہاں گیا. تو وہ نشانوں کو کسی کے تھرو انہوں نے نشان جو ہے وہ اس کو پوری ریکی کی اور وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تھے. اور سراقہ بن جاشم جو ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اور وہ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آواز لگائی، محمد اب کہاں جاؤ گے بچ کر، تم آ جاؤ، میں لینے آ گیا ہوں تمہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور مسکرائے. اتنی دیکھیں ٹف ٹائم ہے، آگے کیا ہوگا یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. ہجرت حبشہ جو ہے اس کے ریزلٹس کو ذہن میں رکھیں. ہجرت مدینہ آگے چل کے کیا ہوگا، پیچھے بھی ساری کشتیاں جلا کر آئے ہیں، آگے جہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی شورٹی نہیں ہے نا. طائف کا بھی واقعہ ذہن میں ہے، ہجرت حبشہ والا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھ کے مسکرائے. سراقہ بن جاشم کہتے ہیں کہ میرا جو گھوڑا ہے وہ اپنی ٹانگوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھ رہا تھا. میں نے خود آگے جا کر آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ واللہ میری ٹانگیں زمین میں دھنس چکی ہیں اور میں بالکل موو کرنے کے قابل نہیں ہوں. بہت زور لگایا انہوں نے، ان شارٹ یعنی بہت کوشش کی لیکن ان سے آگے نہ جایا گیا. تو وہ کہتے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا. تو جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو گھوڑا مڑ گیا، یعنی وہ ایگری تھا واپس جانے پر، آگے آنے پر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، آپ دیکھیے اتنی ٹینشن کا ٹائم ہے، ایک بندے نے آپ کو دیکھ لیا ہے، کئی دنوں سے قریش کے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے خون کی بو سونگتے پھر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح محمد ہمیں ملے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ اتنی شدید ٹینشن کے موقع پر آپ نے جب سراقہ واپس ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، سراقہ تمہارا اس وقت کے بارے میں کیا خیال ہے جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے؟ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کسرا کون، جو فارس کا بادشاہ ہے؟ امیجن ایسے مشکل ٹائم پر فارس جو اس وقت کا، پرشین جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سراقہ تمہارا اس وقت کے بارے میں کیا خیال ہے جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے؟ سراقہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، کیا یہ ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، فارس فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آئیں گے.
پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوتا ہے، اور مال غنیمت سے جب وہ کسریٰ بادشاہ جو اتنا پراؤڈ اور اتنا متکبر اور اتنا جو ہے وہ ایروگینٹ بادشاہ تھا، جب اس کے مسلمان قبضہ کر لیتے ہیں نا سارے اس ایران پر، فارس پر، اور جب کسریٰ کے وہ مال غنیمت میں سے کسریٰ کے کنگن نظر آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کسریٰ کو، اس کو سراقہ کو بلاؤ، اور حضرت سراقہ اس وقت مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، اور پورے لوگوں کی آنسوؤں کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے نا، اس وقت ان کو جو ہے وہ کنگن دیے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اتنی شدید پریشانی اور اس میں خوشی کا عالم. صلح حدیبیہ کو یاد کیجیے، اس ٹائم کو. سیرت پڑھنا میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہماری بدبختی یہ ہے، آپ دیکھیے کہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم سے کم 2 سے 3 کتابیں سیرت کی پڑھ رکھی ہیں؟ بہت کم. ہم سننا تو شاید پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں میں، اپنی زندگی کی ٹینشنز میں ہم نبی کی طرف واپس نہیں جاتے. ہم سب یہ مانتے ہیں، میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ نبی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ نبی جو ہے وہ میرے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کیا اس بہترین سیمپل کی طرف، اس ایگزامپل کی طرف، اس رول ماڈل کی طرف میں اپنی مشکلات میں پلٹ کر کی زندگی سے سبق سیکھتی ہوں؟ کیا میں اپنی پریشانیوں میں سیرت کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے. ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ سیرت بھی کوئی چیز ہے. حالانکہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو یہ بات بتاتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. وحی مطلوع یعنی وحی وہ جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، اور وحی غیر مطلوع یعنی وہ ہے وحی لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ حدیث، سیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی پسند سے کوئی بات نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. جس ذات گرامی کی زندگی کا ہر پل وحی ہے، اس نے اپنی زندگی کا ہر پل اللہ کے حکم کے مطابق گزار کے ہمارے لیے، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ سیوڈ ہے، محفوظ ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا معجزہ، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ قرآن تو معجزہ ہے ہی ہے کہ محفوظ ہے. کیا یہ معجزے سے کم ہے کہ سیرت مبارکہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے؟ ہمیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام بھی پتہ ہے، اونٹنی کا نام بھی پتہ ہے، آپ کی تلوار کیسی تھی یہ بھی پتہ ہے، آپ کیا کھاتے تھے یہ بھی پتہ ہے، آپ کیا پسند کرتے تھے، کیا ناپسند فرماتے تھے، کیا نہیں پتہ ہمیں؟ کیا ہمارے لیے ہمارے جو اسلاف ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمتیں کرے اور ان کے اوپر کروڑوں سلام اور درود، کہ جنہوں نے اتنی زیادہ محنتوں سے ہمارے لیے یہ سارا اثاثہ چھوڑا، لیکن یہ ہماری جو ہے وہ میری بہنوں ہماری بیڈ لک ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے دین سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں سائیکیٹرسٹ چاہیے ہماری جو ہے وہ مائنڈ کو کنسول کرنے کے لیے اور ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے، اور ہمیں سیشنز لینے پڑ رہے ہیں. لوگ ڈپریشن میں ہیں، اور انتہا کا افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، یہاں پر خودکشیوں کی کب کس وقت کی جاتی ہے؟ جب آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ جو ایک منبع ہے، ایک فاؤنٹین ہے امید کا، ہوپ کا، سکون کا، روشنی کا، قرآن اور سننا، اس سے اپنے آپ کو ہم نے کاٹا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہماری اپنی ہی یہ سارے مسئلے ہیں. تو یہ ہماری ایک جو چھوٹی سی کوشش، اللہ اس کو قبول فرمائے کہ جو ہم اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں آخری سانس تک قرآن سے جوڑ لے، دین سے جوڑ لے، اللہ اپنی نبی کی سنت سے جوڑ لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مشکلات میں، ہم اپنی زندگی کی پرابلمز میں، اپنے زندگی کے چیلنجز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر دیکھیں کہ آپ نے اس ٹائم پر کیا کیا. اچھا جی، ذرا یہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ تعلق باللہ، تعلق بالنبی، اس پہ بات ہوگی ہماری. کل ہم نے شکر گزاری کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ گریٹیٹیوڈ ہونا طبیعت کے اندر، شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہونا آپ کو بہت سارے ٹینشنوں سے، بہت سارے فیئر سے بچا لیتا ہے. جب ہم لوگوں کا، اپنے رب کا، اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر برکت ڈال دیں گے، ان کو زیادہ کر
دیں گے. تو آپ جس بھی چیز کا شکر ادا کریں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سکون کے ساتھ. اب آج کل ہم گھر پہ ہیں، بند ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے ان کے پاس انف چیزیں نہیں ہیں، جو محتاج ہیں، جو لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کہیں سے مدد آ جائے. اس ٹائم پہ آپ کے سامنے الحمدللہ کھانا پڑا ہے تو اس کو ریئلائز کر کے کھانا چاہیے. اس کو بولے منہ سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مجھے عطا کر دیا. ایسے حال میں جب لوگ اپنی جان کے لالے جن کو پڑھیں تو انہیں مجھے عافیت میں رکھا ہے. کرونا کی وہ تعداد میں اضافہ اور فلاں ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے اللہ تو نے اس وقت عافیت میں رکھا ہے. پتہ نہیں میری کون سی کتنی بڑی کوئی نیکی ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں ہم؟ نہیں، بہت کم. اور اگر جو کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ انٹینشنلی کانشیسلی جان بوجھ کر یہ منہ سے ورڈز نکالیں، یعنی اپنے سارے گھر والوں کے سامنے یہ اونچی آواز سے کہیں، ترغیب دینے کے لیے دوسروں کو، سکھانے کے لیے دوسروں کو، بتانے کے لیے، تاکہ ہم سارے اصل میں بھول جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے. اس کا جو انسان ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نسیان، یعنی بھول جانے والا. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ چونکہ ہم بھول جانے والے ہیں تو اللہ نے آدم کے بعد، آدم کی اولاد 1,24,000 سے زیادہ نبی، کئی کتابیں اور وقتاً فوقتاً ریمائنڈرز بھیجے ہے نا. اور آخری نبی اور آخری کتاب کو محفوظ کر دیا قیامت تک، جو کہ ایک ریمائنڈر کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے اور جس کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایمان کے باوجود بھول جاتے ہیں. ہم شیطان نے تو چونکہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ ہمیں ہر وقت بہکاتا رہے گا، ہر وقت اس کی تو کھینچا تانی، اس کی تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے نا، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بچیاں بیٹھ گئی ہیں پڑھنے کے لیے تو اب کسی کو جو ہے وہ نیند آ جائے، کسی کو کہ ہاں چلے بعد میں سن لیں گے. میرے اپنے ذہن میں مجھے آج بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا کہ 15 دن تو کافی زیادہ ہے، میرے لیے ٹائم دینا مشکل ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں شیطان جو ہے وہ بہت طرح سے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. ہم اٹیچ ہونے سے پہلے ہمارے لیے ایک بڑی ہرڈل ہوتی ہے، خاص طور پہ قرآن دین پڑھانے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ نے مینج اور کوپ کرنا. اور کئی دفعہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سب چیزیں مشکل ہیں، بچے کہاں جائیں گے، اس ٹائم پہ یہ ہونا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، اچھا چھوڑو رہنے دو. ان شارٹ یعنی شیطان تو آپ کو وہ تو اپنی محنت پہ لگا ہوا ہے. ہماری محنت جہاں پر بھی کم ہوتی ہے ہم اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہنا ہے، اپنے پیاروں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے پیاروں کو بھی ریمائنڈر ضرور دیں. اپنی امی، اپنے بابا، اپنے گھر کے جو باقی لوگ ہیں، کوشش کریں کسی نہ کسی طرح ریمائنڈرز دے دیں ان کو کھاتے ہوئے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پسند کی چیز نہیں ہوتی دسترخوان پر اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ روز ہی یہ چیز، اور روز ہی ہم دال کھا رہے ہیں، روز ہی سبزی کھا رہے ہیں، کچھ اچھا بن جائے، کسی طرح سے کچھ اچھا مل جائے. یہ ناشکری ہے نا. اور پھر ہمارے جسم کے سارے اعضاء، ان کا کتنا شکر کر رہے ہیں ہم. آگے تو رمضان المبارک آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا یہ مہینہ رکھا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے جسم کا شکرانہ ادا کر رہا ہے. کیسے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھ کر. سبحان اللہ. اور اس روزے کو ریئلائز کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آخری جو کلاس ہوگی اس پہ ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا، ایک اور جو چیز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لی کہ کمپیریزن اور احساس کمتری اور اپنے آپ کو شو آف کرنا، یعنی جو آپ ہیں نہیں، جب وہ آپ لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس پریشانی میں آتے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے نہیں وہ بن کر دکھائیں. جیسے ایک عورت نے آپ کے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی ہے، اس کی کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں سارے، اور اس کے جو ہے رشتے کا وقت ہے، ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، تو کیا اس کو میں مصنوعی بال لگوا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو بھی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اب آپ اس چیز کی طرف آ جائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم پریٹینڈ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ ہم خواتین، ہم لوگوں کا ہماری زندگی میں ٹینشن کا ایک بڑا جو سبب ہے، مانے یا نہ مانے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو، ہم کئی طرح کے کمپلیکسز میں آ جاتے ہیں اور ہم جو ہے نہیں یا جو ہماری کیپیسٹی میں اس طرح سے نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہماری شادی بیاہ ہے. اب دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک اتنی خوبصورت اور اتنی آسان سی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، آسانی سے عمل کر کے
بے حیائی سے، برائی سے آپ دیکھیں سے شادیاں کریں، صرف نکاح کا خوبصورت تصور اور اس کے بعد ولیمے کا، اور اس کو ہم نے اتنا زیادہ کھینچ تان کے اس کے اندر اتنی مشکلات ڈال دی کہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں ہمارے کہ شادیاں ہونا، کرنا، کروانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. اور دوسری طرف اس ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وجہ سے، اور بڑی وجہ تو یہ ہے چونکہ ٹائم پہ شادیاں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، نہ ہم کرواتے ہیں، نہ ہم اس چیز میں آتے ہیں، نہ ہماری کوشش ہوتی ہے. ہم وہی جو بات ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سے بہتر تر کی تلاش میں خود بھی جو ہے وہ کسی چیز پر قناعت نہ کر کے بہت ساری چیزوں کو ہم نے پھیلا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زنا کے ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. جو ناجائز بچے ہیں آئے دن نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، اس کے اوپر واٹس ایپ پر، فیس بک پر ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں، بچے پیدا کر کے لوگ پھینک کے چلے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے اس چیز سے. ہم نے اس بے حیائی اور برائی کے اندر ہمارا سب کا، میں سمجھتی ہوں، اور خواتین ایکول حصہ ہے کہ بازی نہیں ہوتے. ایک شادی پہ ہم نے جو سوٹ پہنا ہے، اگلی شادی پہ، ہم اگلے فنکشن پہ، تو ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہم وہی چیز کو رپیٹ کریں. ہم تو اپنی جو ہماری پرسنل جو خواہشات ہیں، آپ دیکھیں کہ کبھی اس کو لکھنے بیٹھیں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہمارے اندر اتنی سارے وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہے نا. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. ہر کوئی ایسی ارمان اور ایسی خواہش میں مبتلا ہے کہ بہت مشکل ہے اس کا پورا ہونا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رہے، وہ دوسروں کو وہ ظاہر کیا. ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی خاتون آئی، کسی ایک صحابی آئے کسی ضرورت سے، اس سے پہلے آپ سے نہیں ملے ہوئے تھے، اور وہ جب آپ سے بات کر رہے تھے تو وہ کانپ رہے تھے، یعنی ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، مجھ سے ڈر رہے ہو؟ واللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میری ماں وہ تھی جو سوکھے گوشت کو پانی کے اندر اس کا شوربہ بنا کر پیا کرتی تھی. یعنی میں کوئی اتنی بڑی فیملی سے نہیں ہوں کہ مجھ سے تم ڈرو، یا میں اتنا پاورفل، یعنی سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے اس کائنات میں. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ میں نے کل بھی آپ کو ابو زہرا کا جو قصہ سنایا تھا کہ جو بدو تھے اور آپ ان کو اتنی محبت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا، ہگ کیا. یعنی آپ نے لوگوں کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آپ کو واضح ہوتا ہے. کمپیریزن نہ کریں اپنی ذات کا کسی سے. جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز سے، فرمایا کہ تم جس حالت میں ہو اس کا شکر ادا کرو. اور جو دعا آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے مانگی ہوئی جو دعاؤں میں سے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ میں اپنی نظر میں چھوٹا ہی رہوں، میں اپنی نظر میں اپنے آپ کو مجھے چھوٹا بنا کر دکھا. کیونکہ جس وقت آپ اپنے آپ کو یعنی تکبر اور اس چیز میں آ جاتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ بہتر ہیں کسی سے، اسی وقت آپ کا بہتر ہونے کا جو ایک سفر ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. آپ جو اپنے آپ کو کنٹینیوسلی ہم نے بہتر کرنا ہے، سیکھنا ہے. کیونکہ ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آلریڈی نو ایوری تھنگ، وی آلریڈی وی آلریڈی از اے گڈ پرسن، ہم بہت اچھے ہیں پہلے سے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، بہت سارے چیزیں سنی ہوئی ہیں، بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں، وہیں سے آپ کا وہ جو ایک سیکھنے سکھانے کا کام ہے وہ ختم ہو گیا. آپ نے مزید اپنے آپ کو آپ بہتر ہی نہیں کر سکتے. اپنے لیے اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا ہے. اور اللہم اجعلنی فی عینی، یہ دعا ہے حدیث میں سے سامنے آتی ہے کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے. وہ فی اعین الناس کبیرہ، ہاں لوگوں کی نظر میں میری عزت رکھ، لوگوں کی نظر میں بڑی ہوں، لیکن میری اپنی ذات کے اندر مجھے چھوٹا کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جس وقت آپ اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی وکٹری آپ کو جو ہے وہ اتنے تھوڑے سے 10 سال کے عرصے میں فتح مکہ ہو گئی. اور 10 سال کے عرصے میں آپ جس وقت آتے ہیں، 10 سال سے بھی کم کے عرصے میں آپ فتح کر کے آتے ہیں مکہ، وہی مکہ جہاں آپ کے سر کی قیمت مقرر تھی. آپ جب انٹر ہو رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ضرور پڑھیں کہ اس وقت کیا کنڈیشن تھی، کہ آپ اتنا، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا کہ آپ کی یہ جو چن ہے، آپ کی داڑھی، وہ آپ کے سینے سے لگ رہی تھی اور آنسو ٹپک رہے تھے کہ میں، اے اللہ تو نے فتح عطا فرمائی.
اور جس وقت آپ کے سامنے سارے قریش آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب آپ کچھ نہیں ہیں تب آپ کا کیا رویہ، اور جب آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، اس وقت آپ کا جو رویہ ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری زندگی میں بہت ٹینشنیں پیدا کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہمارے لیے، جب ہم پریٹینڈ کرتے ہیں، ہم اپنی اصلیت کو پیچھے کر کے شو آف کے لیے جو ریا کا، آپ دیکھیں دکھاوے کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک آتا ہے سبق کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں تمہارے لیے شرک خفی سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی عبادت کرے اور اس کو اس لیے اچھا کر لے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت میں بھی آپ کسی کی وجہ سے اپنی عبادت کو بہتر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے آپ کو، میں بھی اور آپ بھی ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، جو میں اکیلے میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اس کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو ہمارا سٹائل تھوڑا اور ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک خفی، کہ ہم لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے لباس پہنا، یہ غور سے سن لیں ساری خواتین میرے سمیت، کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور مرعوب کرنے کے لیے کہ لوگ امپریس ہوں میرے سے لباس پہنا، اللہ اس کو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر تو آپ خوف میں ہی رہتے ہیں، آپ تو پھر اس وہ جو ہم ایک طرح کی وہ جو ریس میں نکل پڑے ہیں برانڈز کی اور شو آف کی اور دکھاوے کی۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو زندگی کتنی آسان ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا کہ آپ کہیں جانا نہیں ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہے، اور ٹینشن نہیں ہے اپنے آپ کو بہتر سنوارنے کی اور جی اچھے کپڑے اور اچھی وہ ساری چیزوں کی، تو آسان نہیں ہے لائف، کتنا ایسے برڈن نہیں ہے مائنڈ میں، ہے نا؟ اور کیونکہ کوئی آ بھی نہیں رہا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور ہم ایکسٹرا اس دکھاوے میں کہ جی 10 ڈشز ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، آپ کی کراکری، آپ کی یہ ساری چیزیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے ہاتھ میں کنگن پہنا ہوا تھا، سونے کا کنگن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے ناخوشی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین جو زیور ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی آپ نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح آپ کسی غزوہ سے واپس آئے، کسی سفر سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کہیں سے ان کے پاس کپڑا تحفے میں آیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ خوبصورت بیل بوٹوں والا، پھولوں والا، تصویروں والا کپڑا جو ہے نا وہ دروازے پہ لٹکا دیا کرٹن کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو دیکھ کر بہت شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے اس لیے رزق نہیں دیا کہ یہ دیواروں کو پہناتے پھرو، یعنی شو آف، جب باہر دیوار پہ یا دروازے پہ چیز ہے تو ظاہر ہے دوسروں کو وہ امپریس کرنے کے لیے نا، دکھانے کے لیے، تو فرمائے کہ یہ اس لیے اللہ نے رزق نہیں دیا کہ آپ دوسروں کو دکھاتے پھریں، اور یہ اتار دو یہاں سے، اور اتروا کر آپ جو ہے وہ وہاں سے نکلے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لائف میں لے کر آئیں ذرا، کہ ہماری زندگیوں میں جو ٹینشن پریشانی کے بڑی وجوہات ہیں کہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، کمپیریزن ہے۔ خواتین تو آدھا اپنے آپ کو ہلکان کر چکی ہیں اس چیز کو سوچ سوچ کر کہ میری جو فلاں رشتہ دار ہے اس کی بچی تو ڈاکٹر بن گئی، میرے بچے تو بھائی کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ آج بلکہ ایسا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو ڈاکٹر بہن بھائی ہیں ہماری، بلکہ اس محفل میں ہماری بڑی پیاری سی ڈاکٹر منیبہ ہوا کرتی ہیں، آج وہ شاید نہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جو جہاں جہاں پر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ ڈاکٹر تو بنوانا ہی نہیں چاہیے بچوں کو، بیچارے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان شارٹ انسان کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر سے راضی کر لینے میں تمام چیزوں کے حل ہیں۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ راضی کر لیا، جب دل میں کوئی شکوہ آیا، صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی، اور یہ بلکہ صبح شام کی جو دعائیں، صبح شام کے اذکار جو آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے اندر بھی یہ مینشن ہے کہ یہ دعا جو ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ تو میرا رب ہے۔ جس وقت کوئی شکوہ آئے، دل میں کوئی کمپلیکس آئے، کوئی پریشانی آئے کہ میرے پاس شاید یہ نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا، فوراً سے کہہ دے رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی ہوں، پتہ نہیں تو نے مجھے کتنا کچھ عطا کیا ہے،
جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جن سے میں امپریس ہوئی جا رہی ہوں، جو اس سے محروم ہیں. پتہ نہیں تو نے مجھے کتنے شر سے بچا لیا، کتنی آزمائشوں سے بچا لیا ہے، جو میں بظاہر دوسروں کی وہ اس شو آف کو دیکھ کے امپریس ہوئے جا رہی ہوں. اور امپریس ہونے کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو مرغوب کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ میں اپنے اس حالت سے ریلیکس نہیں ہوں. فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ کسی کے اندر، یہ حدیث ہے کہ دو لوگوں کے سوا کسی سے حسد نہ کرو، کسی کے بارے میں یہ نہ سوچو. حسد سے مراد یہ کسی سے مروب نہ ہو. اور وہ کون دو لوگ ہیں؟ وہ لوگ، یہ حدیث ہے کہ وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ اس علم سے لوگوں کو نفع دے رہا ہے، اس چیز کو سن کر آپ جو ہے وہ کریں، یعنی کوشش کریں اور مرعوب ہوں کہ یا اللہ فلاں بندہ دین کا اتنا کام کر رہا ہے، میرا بچہ بھی ایسے کرے، میں بھی اپنے آپ کو اتنا دین کا علم دوں اور میں بھی دوسروں تک ایسے پہنچاؤں. دو لوگ ہیں جن کے بارے میں، جن کو آپ دیکھ کر ان سے مرعوب ہو سکتے ہو اور ان سے کمپلیکس میں آ سکتے حدیث کے مطابق. ایک وہ اللہ نے جس کو دین کا علم دیا ہے، ان کو جب بھی سنیں، جو ہمارے اتنے خوبصورت بیان کرنے والے اور ہمیں پہنچانے والے اللہ کا دین، ہمارے جو اسکالرز ہیں، جب بھی ان کی کوئی بات سنیں تو فوراً سے دل میں آئے یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد میں سے بھی ایسا بنا دے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا بچہ ایسے بیٹھ کر دین دوسروں کو سکھا رہا ہو، بتا رہا ہو، اور اس بات سے کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. آپ کو جو میں بات کہہ رہی ہوں، اگر میری اپنا عمل نہیں بھی ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کر دے ساری چیزوں پر، آپ میں سے کوئی اس پر عمل کر لے گا تو اس کا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنا یہ فائدے مند نفع بخش سودا ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کی بات بتا رہے ہیں، وہ جو بھی نیکی کرے گا آپ میں سے انشاءاللہ، جو بھی چھوٹا سا بھی کوئی کام اس پہ عمل کرے گا، مجھے بھی اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس چیز پر ہمیں اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا چاہیے کہ فلاں کے پاس دین کا علم ہے، مجھے رکھی ہے حدیث کی، سیرت کی، میں بھی پڑھوں، مجھے بھی وہ، میرے پاس بھی وہ ایسٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا وہ جسے اللہ نے دولت اور مال سے نوازا ہے، حلال سے، اور وہ لوگوں کے نفع کے لیے اس کو خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کے اندر ضرور لے کر آئیں کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما. تاکہ کس لیے عطا فرما؟ یہ نہیں کہ تاکہ میں بھی اپنی شان بڑھا لوں اور میں بھی بادشاہوں کی طرح زندگی گزار لوں، نہیں، بلکہ میں بھی تیرے بندوں کے لیے نفع بخش بن جاؤں. اور اس میں فرمایا گیا کہ جب آپ کسی کو مزری میں دیکھیں، میزریبل کنڈیشن میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، تو ضرور فوراً سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. وہی پھر دعا ہے نا، پھر دعا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو خود بڑے برے حال میں ہیں، ہم نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے، ہمارے تو اپنے بڑے برے حال ہیں. آپ کیوں یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا لے جو دینے والے ہیں، جو تجھ سے تیرے محتاج ہیں. اللہم اغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ اپنے علاوہ تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے. یہ دعا کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دوبارہ سے وہی والی بات کے بانڈ اور کمپیریزن صرف دو لوگوں کے. حسد سے مراد یہ پازیٹیو وہ حسد ہے، یہ نہیں کہ اور میرے پاس آ جائے، بلکہ میں بھی ویسا ہو جاؤں. اس کے علاوہ لا حسدہ، کسی سے بھی مرعوب نہیں ہونا. ہمارا دین، ہمارا اسلام ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ کیسے بیت المقدس فتح ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بیت المقدس بن کر انٹر ہوتے ہیں بیت المقدس میں. اور آپ سب ذرا اس کو ریکال کیجئے، واقعے کو ذہن میں لے کر آئیے کہ کس حالت میں آپ کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح آپ کے غلام تھے. ایک ہی اونٹ تھا، ہے نا، تو وہ رستے میں باریاں مقرر ہو گئیں کہ تم آدھا رستہ میں اوپر بیٹھوں گا، آدھا رستہ تم بیٹھنا. اور اتفاق دیکھیے کہ جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اس وقت ابو عبیدہ بن جراح اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور لگام جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح فلسطین تھے، فاتح بیت المقدس اور آدھی دنیا کے فاتح، ان کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے. اور آپ اس چیز کو ذرا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائی علماء جو تھے، اور چونکہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا بیت المقدس، یہ جو فلسطین ہے، یروشلم ہے، جو اللہ دوبارہ فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ لوٹا دے اور ہم سب کو وہاں اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام رونقیں واپس لوٹائے. لیکن یعنی اس واقعے کو ذہن میں لے کے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ مرعوبیت ظاہری چیزوں سے نہیں ہے. سارے عیسائی علماء انتظار کر رہے تھے کہ عمر جو ہے اتنا بڑا، جس کا نام اور لوگ سنتے ہی ڈر کے اور خوف کے مارے کپ کپانے لگ پڑتے تھے، وہ آ رہا ہے. اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر بھی گئے اور جا کر بیت المقدس سے ہو کر، اور یعنی وہ اپنے کاموں میں لگ بھی گئے. اور
جو علماء ہیں کرسچنس وہ وہیں کھڑے ہیں. تو بالآخر انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا خلیفہ نہیں آیا ابھی تک؟ ان کا وہ تو چلے بھی گئے. اچھا، انہوں نے کہا کون سے؟ ہم تو کب سے یہاں رستے پہ کھڑے ہیں، دروازوں پہ کھڑے ہیں جو شہر میں انٹری کا دروازہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اونٹ پر سوار، اونٹ ایسا اور ایسا اونٹ تھا اور ایسا ان کا حلیہ تھا، 2 لوگ تھے. تو انہوں نے کہا اچھا کون سے والے خلیفہ تھے جو اونٹ کے اوپر سوار تھے؟ تو مسلمانوں نے کہا نہیں، جنہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی. اور آپ یقین کیجئے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے کہ کسی کے روب میں ہی نہیں آئے. بالکل بادیہ نشین تھے، بدو تھے. اور آپ دیکھیے کہ روب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لباس آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا کوئی لباس ایسا نہیں تھا جس پہ پیوند نہ لگاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور عزت اور برتری آپ دیکھیے، سبحان اللہ، کوئی ہے آپ سے بڑھ کر؟ کوئی برتر ہے آپ سے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. عزت کے پیچھے آپ دیکھیں یہ جو کمپلیکسز ہمیں ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہائے ہم ویسے بن جائیں، ہائے ہم ویسے بن جائیں، ہمارے بچے اتنے بڑے اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہم خود اتنے بڑی فلاں برانڈ اور فلاں چیزوں کو جو ہے وہ یوز کرنے والے ہوں. یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کی obsession مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں آئے دنیا میں، اور اس پریشانی اور اس مصیبت میں اور اس چیزوں میں الجھ کر اللہ سے دور ہونے کے لیے ہم نہیں آئے. ہماری جو شان ہے وہ قناعت کی ہے، جو ہے اس پر راضی. اچھا ہو، اللہ سے اچھا مانگے، لیکن جو ہے اس پر راضی اور شکر والی کیفیت. اور جو محروم رکھا ہے اس کے لیے اگر نہیں اللہ دے رہا تو اس میں یقیناً خیر ہے. اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک ہے. اور پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے اسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی بارگاہ میں ہمارے اس عمل کو قبول فرما کے ہمیں اپنے جو بہترین لوگ ہیں ان میں شامل فرما لے. اچھا جی، اسی طرح نیکسٹ اس پہ آ جاتے ہیں لوگوں کا ڈفرینٹ ہونا قبول کرنا. ڈفرینسز آف دی نیچر آف دا پیپل. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں. ہمارے لیے مشکل اور پریشانی کا باعث یہ بھی چیز بنتی ہے کہ ہمیں لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کی سیرت سے دیکھیں، ان کی سنت سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایک حدیث بھی ہے کہ لوگوں کو اکریم الناس بمنازلہم، لوگوں کو ان کی حیثیت اور ان کے رتبے کے مطابق ڈیل کرو. اور یہاں پر میں نے ایک حدیث جو ہے کوٹ میں کر رہی ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے آدم کو پیدا کیا. اب آدم کی اولاد زمین کی طرح ہے، یعنی زمین جیسے ایک جیسی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں پوری ہمارا یہ جو پلانٹ ہے ارتھ، یہ ایک جیسا نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے نا. کہیں کی مٹی جو ہے وہ کسی طرح سے ہے، کہیں زرخیز ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں ٹھنڈا علاقہ ہے، کہیں گرم ہے، کہیں مٹی کا کلر ایون چینج ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، کہیں کی مٹی کا کلر جو ہے وہ سرخ ہے، کہیں کا پیلا ہے، کہیں ڈفرینٹ ہے. تو اب فرمایا کہ اللہ نے مٹی زمین سے مختلف جگہوں سے لی اور آدم کو بنایا. آدم کی اولاد اب زمین کی طرح ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، اور کوئی درمیان ہے. یعنی ان چیزوں کی کوئی نہ بہت کالا ہے نہ بہت گورا ہے، گندمی ہے. اور کوئی نرم مزاج ہے. اب دیکھیں کوئی زمین نرم ہوتی ہے اور کوئی سخت مزاج ہے، اور کوئی خبیث ہے اور کوئی اچھا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو لوگوں کے اندر ڈفرینس ہے، اور ان کے ڈفرینسز کے اکارڈنگ جب ہم ڈیل نہیں کرتے، ہم ساروں کو ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا ساروں کو ایک ہی طرح کا سمجھ کر جو ہے جب اپنی زندگی کو ان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ہمارے اندر ٹینشن، پرابلمس، مصیبتیں. اور اس کے لیے میں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ پایا اس کتاب کو، زندگی سے لطف اٹھائیے. یہ عبد الرحمن العریفی کی کتاب ہے، زندگی سے لطف اٹھائیے، میری فیوریٹ بک ہے. اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے یہ زندگی سے لطف اٹھائیے، انگلش میں ہے انجوائے یور لائف کے نام سے، اور عربک میں بھی یہ کتاب ہے. مختلف زبانوں میں ہے، لیکن جو اردو میں ہے وہ آپ کو PDF میں بھی مل جائے گی. تو ان دنوں میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، زندگی سے لطف اٹھائیے. اگر نہیں ملتی تو مجھے بتائیے، میں آپ کو شیئر کر دوں گی، لیکن ایزیلی میں نے بھی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی تھی.
تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس کو پڑھیے. اسی طرح کچھ سیرت کی کتابیں میں فوراً سے آپ کو بتاتی چلوں. یہ ایک میرے پاس کتاب ہے پیغمبر اخلاق. اٹس اے ویری گڈ بک ان اردو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مورل ویلیوز تھے. اسے انگلش میں ایک بک ہے دا پروفٹ آف ایکسلنٹ مورل ویلیوز. اس کے اندر مختلف آرٹیکلز ہیں، جو لوگ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس بک کو دیکھ لیں. اسی طرح سیرت کی کچھ کتابیں میں نے آج کل جو میرے اپنے مطالعے میں، ایک یہ کتاب ہے دا گریٹسٹ مین ان ہسٹری از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. افراسیاب یہ امبیسڈر آف پاکستان رہے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی، بہت ہی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب. اسی طرح یہ کتاب جو ہے میں سامنے اس لیے کر رہی ہوں کہ بعد میں بھول جاؤں میسج کرنا بتانا، تو یہ آپ لوگ اپنے پاس رکھ لیں. محمد مین اینڈ پروفٹ، یعنی بینگ مین اینڈ پروفٹ، اے کمپلیٹ اسٹڈی آف دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عدیل صلاحی کی یہ کتاب ہے. اٹس اے ویری گڈ بک فار ریڈ. یہ تو وہ کتابیں تھیں جو ذرا بھاری بھرکم کتابیں ہیں انٹلیکچوئلس کے لیے. کچھ میں نے سمپل آپ کے لیے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. یہ میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے زاہد صاحب، انہوں نے یہ مجھے ساری لسٹ بنا کر دے دی کہ یہ آپ شیئر کر دیں. سیرت سرور عالم بہت پیاری کتاب ہے. مودودی، مولانا مودودی صاحب نے اس کو لکھا ہوا ہے. بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے اور بڑا انٹلیکچولی اس کو لکھا ہوا ہے. اس کو ضرور پڑھیے. سیرت النبی سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے. محاضرات سیرت محمود احمد غازی، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ، اللہ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے، انتقال ہو گیا ان کا، ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اسی طرح انسان کامل کے نام سے خالد علوی صاحب کی کتاب ہے، اٹس مائی فیوریٹ بک، ضرور اس کو پڑھیں. بہت چھوٹی سی بک، بڑی پیاری سی بک ہے محمد عربی عنایت اللہ صاحب کی. یہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، نہ ہو تو بھی یہ بہت مہنگی نہیں ہے، آپ آرام سے اس کو خرید سکتے ہیں. جب انشاءاللہ اللہ موقع دے گا تو ضرور خریدیں. یہ اپنی لسٹ بنائیے. انسان وہ ہے جو اس نے پڑھ رکھا ہے. انسان کی پرسنالٹی اس کی کتابوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے. سیرت کی میں سمجھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کم سے کم 10 سے 12 کتابیں تو پڑھ رکھیں نا. ٹھیک ہے، 10 سے 12 بہت کم ہے، بہت کم. ایٹ لیسٹ 10 to 12 بکس آپ کو پڑھنی ہے. رمضان کا اپنا شیڈیول جب بنائیں گے تو یہ کتابیں اپنے سامنے رکھیں. اسی طرح بہت ایزیلی ایکسیسیبل کتاب ہے، یہ بھی آپ کو PDF میں مل جائے گی، الرحیق المختوم. ٹھیک ہے، یہ انگلش میں بھی کتاب موجود ہے سیلڈ نیکٹر کے نام سے، اور الرحیق المختوم اردو میں کتاب ہے. یہ صفی الرحمن کی کتاب ہے معاملات رسول کے نام سے. معاملات رسول کا جو آتھر ہے قیوم صدیقی نام ہے ان کا. بہت خوبصورت یہ کتاب ہے، اس کو بھی ضرور، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کو بہت تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ نالج دے دے. اسی طرح ایک بہت بہترین کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو سیرت کو تھوڑا سا ڈیٹیل وے میں پڑھنا چاہتے ہیں، دروس سیرت، یعنی سیرت سے ایکسٹریکٹڈ لیسنز. یہ ڈاکٹر رمضان البوتی کی کتاب ہے اور اس کو یہ اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے، دروس سیرت. ٹھیک ہے، درس کی جمع ہے دروس سیرت. تو یہ کچھ کتابوں کی لسٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آخری جو چیز ہے جس کی طرف ہم آتے ہیں وہ یہ ہے، جو چیز ہمیں بہت زیادہ ہماری روح کو پریشان رکھتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسان چونکہ کمبینیشن ہے سولز کا اور سول کا اینڈ باڈی کا. ٹھیک ہے، تو طوبہ شیخ آپ کا میں کویسچن کا آنسر کرتی ہوں بیٹے. یہ بھی میں نے اینڈ پہ اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں اس کو آنسر کرتی ہوں. کیونکہ ہم باڈی اینڈ سول، جسم اور روح کا کمبینیشن ہے. ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے تو ہم بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہماری روح اداس ہوتی ہے تو ہم اداس ہوتے ہیں. اب بظاہر آپ دیکھیے کہ میں نے جب پہلا لیکچر تھا اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فزیکل امپیکٹ ہوتا ہے ٹینشن کا، فیئرس کا، کہ ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہے. ایون اسٹمک السر جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ایک بہت ہی آپ کی میں انفارمیشن میں اضافہ کرتی چلوں کہ پمپلز جتنے آتے ہیں، اسکن کی جتنے ایشوز ہیں، اس کا تعلق بھی آپ کے مائنڈ سے ہے، آپ کی سول سے ہے. آپ کا دماغ پریشان ہے، آپ اسٹریسڈ ہیں، آپ کو پمپلز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ ریلیکس نہیں ہیں. آپ یہ جو سورائسس ہے، جو اسکن ڈیزیز ہے، ایگزیما ہے، ان ساری چیزوں کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن ہے ٹینشن، پریشانی. اب پریشانی آپ کی روح کو ہے. آپ دوائیاں کھائے جائیں، آپ آئنٹمنٹس لگا رہے ہیں، آپ بہترین، آپ کو آرام آ سکتا ہے جب تک آپ روٹس کو نہ پکڑیں. جو چیز ہمیں بہت زیادہ پریشان رکھتی ہے وہ روح کی اداسی ہے. کئی دفعہ آپ فیل کریں گے کہ ہم
خالی پن محسوس کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ایک اسپیس سی ہے, دل اداس سا ہے. وہ کیا ہے, وہ کیوں ہے؟ کہیں پہ بھی چین نہیں آ رہا ہوتا. بہت بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں میم ہم موویز دیکھ رہے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, گانے سن رہے کہ اس میں آتے کہ چلے ہمارا تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو, لیکن وہ خالی پن اندر سے ختم نہیں ہوتا, وہ اداسی ختم نہیں ہوتی, کیونکہ روح اداس ہے. روح کس چیز سے اداس ہے؟ گناہوں کے احساس سے, کیونکہ روح ہماری اللہ کی اوبیڈینٹ ہے نا. دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے. ہماری روح کا جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو, روح کو سکون دینے والی چیز اللہ کی یاد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی میں اور آپ 1.5 گھنٹہ ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں سکون آ رہا ہوتا ہے, کیوں اچھا لگ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ فیڈ مل رہی ہے ہماری سول کو. ہمارے اندر جو ہے وہ سول جو ہے ریلیکس ہو رہی ہوتی ہے. اور اس وقت ڈاکٹر منیبا کا کمنٹ جو ہے, اس کو یہ منیبا فرما رہی ہیں کہ اسٹریس از دا نمبر 1 رسک فیکٹر آف ہارمونل امبیلنس اینڈ ملٹیپل اسکن پلس مینسٹرل ایشوز ان وومن. دیکھیے اب ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ٹیسٹ کر دیا, تو یعنی جتنے بھی ہمارے ہارمونل ڈسبیلنس ہے, ہمارے جتنے مسئلے ہیں, اس کا تعلق آپ کے اسٹریس سے ہے. آپ کی روح اداس ہے, آپ خود اداس ہیں. اب اس کو میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھی, وہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں بہت تلقین کی گئی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں. اب وہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو بھی حدیث قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا کہ اس کو آپ بار بار پڑھیں یا روز رات کو سونے سے پڑھیں, there is something in these verses and these du'as, اس کے اندر کچھ ہے, اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. جیسے فلق اور ناس کا آج میں نے الحمدللہ آپ کو تھوڑا سا بہت شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیا, تو پتہ چلا نا کہ کتنی نیڈ ہے ہمیں اس کی. دعا آپ کو میں نے تھوڑی سی ایکسپلین کر کے بتا دی, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ دعا کتنی زیادہ ضرورت ہے. کتنے سارے لوگ کمنٹ کریں کہ ہمیں فوراً دعا وہ دے دیں. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اس کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھیں. ایک وہ, اور دعائے استخارہ, یہ میں فوراً سے اس لیے بول رہی ہوں کہ بھول نہ جاؤں. دعائے استخارہ اللہ سے مشورہ بار بار تلقین کی گئی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا استخارہ کا کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے, دعائے استخارہ کو اپنا لیں, اس کو ہر وقت پڑھیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ زندگی کے کسی بھی ایشو کے حوالے سے ہیں, اللہ سے مشورہ. جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, میں اس کا آخری حصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا, ربنا لا تؤاخذ, اس سے پہلے ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. رات کو سونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے, ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے ساتھ موجود اس چیز کو ایگری کریں گے کہ رات کو اگر آپ سٹریس لے کے سوتے ہیں تو بہت سارے جو کارڈک اریسٹس ہوتے ہیں, جو آپ کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, جو ہارٹ کی ڈیزیز ہوتی ہیں, وہ آپ کے اوپر صبح ارلی مارننگ اس کا اٹیک ہوتا ہے یا آدھی رات گزرنے کے بعد. یہ تھوڑا سا سروے میں نے اسٹڈی کیا تھا, آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں. وہ کیا ریزنز ہیں کہ ہم ٹینشنز کو مائنڈ میں رکھ کر سوتے ہیں, ہم اپنے سارے مسئلے اپنے دماغ میں ڈال کر, اور یہی انسومینیا جو بیماری کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ نیند ہی نہیں آتی, اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے. اب سورہ بقرہ کی آخری آیات کو فوراً سے دیکھ لیں. ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کو آگے تفسیر دیکھیں گے, اور اس وقت بھی شاید اتنا ٹائم نہ رہے, یہ چونکہ کنیکٹڈ ہے اپنی سول کو ریلیکس کرنے کے حوالے سے, اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی جان کو اللہ آزماتا نہیں اس کی طاقت سے بڑھ کر, ٹھیک ہے. یعنی مجھ پر جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, میری کیپیسٹی سے باہر نہیں. آئی شوڈ ٹرائی ٹو سالو دیم. اٹھ کر مجھے محنت کرنی چاہیے, ان کو باہر کوئی چیز مجھ پر نہیں آ سکتی. اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر جان اسی چیز کا شکار ہوتی ہے جو وہ کر رہی ہے, اور اس پر وہی بوجھ پڑتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے, ٹھیک ہے. یعنی اگین گناہ جو ہے یہ آپ کے بوجھ زندگی کے بڑھا دیتا ہے. ربنا, پھر ساتھ ہی دعا بتا دی, اللہ ہمارا رحیم غفور پیارا رب ہے, صدقے جائیں اپنے رب پر. ساتھ ہی سولوشن دے دیا کہ تم اسی چیز سے پھنسے ہوئے ہو, انہی تمہاری زندگی میں جو بھی میس ہے, جو بھی پرابلمز ہیں, وہ ڈیو ٹو یور ایکشنز ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, پوری زمین بھر گئی ہے فساد سے,
سمندر زمین ایکولی پولوٹیڈ ہے. اب جس زمین بند ہوئی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے تو پتہ چل رہا ہے اوزون کی لیئر بھی جو ہے وہ ہیل ہو رہی ہے, جو ٹون ہو گئی تھی وہ ہیل ہو رہی ہے, سمندر کے پانی بہت زیادہ صاف ہو رہے ہیں. یعنی ہم انسانوں کی حرکتیں ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز کو خراب کیا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب یہاں پر اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں آتی جو تمہاری کیپیسٹی سے باہر ہو, اور تم اسی چیز میں انڈلج کیے جاتے ہو, تمہارے اوپر وہی بوجھ ہیں جو تم نے کیے ہیں. اب آگے دعا سکھا دی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے, ہم نے اگر بھول کر غلطی سے کوئی غلطی کر دی ہے تو اے اللہ ہمیں پکڑنا نہیں, ہمیں گرفت میں نہ لینا, ہمیں سزا نہ دینا. او اخطانا, یا جان بوجھ کر کوئی غلطی کی, نسینا بھول کر, او اخطانا یا مجھے پتا تھا غلط ہے گناہ ہے میں کر رہی ہوں, اے اللہ مجھے نہ پکڑیو, مجھے معاف کر دینا, اے اللہ مجھے اس کی سزا نہ دیجیے. ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ہم سے پہلے جو لوگ ہیں جن پر تیرے عذاب آئے, جن کو تو نے تباہ کر دیا, جن کے شکلیں بندروں اور خنزیر میں تبدیل, نعوذ باللہ من ذالک, اے اللہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر آیا. ہمیں معاف کر دینا ہے اللہ, ہماری غلطیوں ہماری خطاؤں کے باوجود تو ہمیں اوور لک کر دے, اگنور کر دے. وَرَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا, اے اللہ ہمیں اس چیز میں نہ آزمائے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. اور یہ جو اتنا حصہ ہے نا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, جس وقت بھی آپ کو کوئی بھی کام مشکل لگ رہا ہو, کچن کا کام ہے, آج کل چونکہ میڈس بہت سارے لوگوں کی نہیں ہیں گھر میں جو آپ کے ہیلپرز ہیں, تو آپ یہ فوراً سے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو میں اٹھا نہیں سکتی, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوگا, میں کمزور ہوں, اس کام کو نہیں ڈیل کر سکتی. ربنا ولا تحملنا, باتیں ہیں نا اللہ سے دعا یہی ہے, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, جو میں نہیں اٹھا سکتی, جو میں نہیں جھیل سکتی, جو میں سالو نہیں کر سکتی, ایسا کوئی کویسچن نہ مجھے دیجیے. میری زندگی میں وہ چیز نہ آئے جس کو میں حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. واعف عنا, اے اللہ ہم سے درگزر کرتے رہیو, میری غلطیوں کے باوجود مجھ سے نظر جو ہے وہ نظر انداز کر دے میری غلطیوں کو, مجھے معاف کرتے رہے. وغفر لنا, مجھے بخشتے رہے اللہ, ہمیں کر کے, یہ سبحان اللہ سب کی آ جاتی ہے اس کے اندر. وغفر لنا گھر میں ایک بندہ پڑھے, سب کی طرف سے کر کے پڑھ لے, اول تو سب کو پڑھنا چاہیے. ورحمنا, اے اللہ نظر انداز بھی کر دے میرے گناہ کو, معاف بھی کر دے, اور میرے پہ رحم بھی فرما. یعنی پیکج ہم نے اتنا وسیع کر دیا نا. اے اللہ ہم پر اس کے بعد تیری رحمتیں بھی چاہیے ہمیں, یعنی ہمارے گناہ بھی معاف کر, ہم سے نظر انداز بھی, یہ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر کے, جیسے جو بہت اچھا ٹیچر ہوتا ہے اس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ ہماری چھوٹی جو غلطیاں پیپر میں وہ اوور لک کر دے اور ہمیں اے گریڈ دیتے ہیں, ہے نا, جو اچھے جن کے ساتھ ہماری اچھی بانڈنگ ہوتی ہے, تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ, اور ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ چھوٹی غلطیاں ہماری نظر نہ آئیں اور جو ہے وہ ہمیں اے گریڈ مل جائے. یہ ہم اللہ سے وہی دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ چھوٹی غلطیاں ہماری معاف کر دیں, ہمیں پاس کر دیں. وغفر لنا, ہمیں پاس کر دیں ایگزام میں. ورحمنا, اور ہمارے اوپر اپنی محبت بھی کر, تیرے رحم بھی چاہیے ہمیں, تیری رحمت بھی چاہیے. انت مولانا, تو ہی تو ہمارا دوست ہے. دنیا میں کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہمارے ساتھ رہتا ہے نا. جب ماں کے پیٹ میں اکیلے تھے تب بھی اللہ ساتھ تھا, جب قبر میں اکیلے ہوں گے انشاءاللہ تو اللہ ساتھ ہوگا. اے اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیو کبھی بھی, اور دنیا میں بھی جب ہم اکیلے ہیں. ہر رشتہ عارضی ہے, یہ یاد رکھیے, ہر رشتے نے چلے جانا ہے ہم سے دور. ہماری ہر محبت فور دا ٹائم بینگ ہے, ہر بندے کے دل میں ہمارے لیے نفرت آ سکتی ہے, ہر کوئی ہم سے دور جا سکتا ہے, وہ میرا رب جو ہے وہ نہیں مجھے چھوڑ سکتا, وہ ہم سے دور نہیں جا سکتا کبھی بھی. انت مولانا, یہ جب پڑھے تو اپنے دل کو اس چیز پر لے کر آئے, اللہ تو دوست ہے ہمارا, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا دوست ہے, کدھر جائیں ہم. فانصرنا علی القوم الکافرین, ہمیں ان لوگوں پر فتح عطا فرما, مدد عطا فرما جو انکار کرنے والے ہیں. اب یہاں پر یہ بڑی خوبصورت اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, انکار کس چیز کا کرنے والے, جو ہماری ذات کا, سب سے پہلے تو ایک اللہ کے جو منکر ہے نا وہ ہیں, اور پلس جو ہماری ذات کے منکر ہیں, جو ہماری ذات کو وہ عزت نہیں دے رہے جو ہم
ہماری مدد فرما. باقی بھی میں نے جو جتنی بھی دعائیں شروع میں یہ آیات تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ کی آیات، آخری آیات میں تلاوت کر رہی ہوں. میری آپ کو یہ تلقین ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کو ضرور بے ضرور پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے اور اس کے مال کے لیے اور اس کے دین کے لیے اور اس کی دنیا کے لیے یہ آیات کافی ہو جائیں گی. تو یہ صرف پڑھنا کافی، پڑھنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی کر دیں گے، اور ان کی تو اس سے کوئی چیز باہر نہیں قدرت سے. لیکن اس کو جب ہم ریئلائز کریں گے اور یہ سب چیزیں ہم سوچ کر پڑھ کر سوئیں گے، کوئی ٹینشن ہوگی دماغ میں کوئی رہے گی؟ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. جب اللہ ہے دوست ہمارا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس کو سوچ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری روح اس بوجھ سے آزاد ہو جائے گی. دعائے استخارہ ہر وقت، خاص طور پہ بچیاں جو میرے ساتھ شامل ہیں، میں اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ تلقین کرتی رہتی ہوں، دعائے استخارہ ضرور پڑھتے رہیں. جب آپ کی شادیوں کے معاملات چل رہے ہوں، ایڈمیشنز لینے ہیں، آپ نے اپنا کریئر چوز کرنا ہے، دعا لیجیے. دعا استخارہ کا تعلق خوابوں سے بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں اور آپ کو خواب آئیں گے تو وہ اچھا ہوگا تو ٹھیک ہے. اگر اس دوران آپ دعا استخارہ پڑھیں، اس دوران کوئی اچھا اشارہ ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ادروائز وہ دعا ہے، وہی کنیکشن اللہ سے بلڈ کرنے والا. خواب کے حوالے سے کچھ چیزیں لوگوں نے پوچھی کہ آپ نے کہا کہ خوابوں کو بہت حاوی نہ کریں، تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ٹینشنیں، بہت سارے فیئرز ہم خوابوں سے بھی جوڑ کے رکھتے ہیں کہ جی میں نے خواب دیکھا ایسا. ادروائز ہمارا دین اور دنیا کا جو فرسٹ ایور سائیکیٹرسٹ ہے جس نے خواب کو باقاعدہ ایک سائنس کی شکل دی، وہ محمد بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے خواب کو باقاعدہ فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کے جو بچے ہوئے حصے رہ گئے ہیں ان میں سے ایک ہے. تو یہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی خیالات ہیں، دوسرے شیطان کا ڈراوا ہے، یعنی اس وجہ سے آتے ہیں، اور تیسرے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اور جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے پھر وہ آپ کے دل پر اثر چھوڑتی ہے، پھر آپ اس سے سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اور بہت سارا جو ہے وہ ایک حسین ترین خواب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اللہ ہم سب کو زیارت کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف آپ کثرت سے یہ کہتے ہیں علماء کہ آپ پڑھیں تو آپ کو ضرور زیارت ہو جاتی ہے. اسی طرح میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ جب ہم سیرت کی کتابیں، جب میں تلقین کرتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ سیرت کی کتابیں ضرور پڑھیں، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے، بچیوں نے یہ بتایا کہ جب ہم رات کو سیرت کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں جن دنوں میں اور پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری بچیوں کو ماشاءاللہ زیارت ہوئی. تو وہ بھی ایک بہت کولنگ سا ایفیکٹ آپ پر چھوڑتی ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، میں ہی، یعنی جو مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، شیطان اس صورت میں نہیں آ سکتا. تو خوابوں کی جو حقیقت ہے وہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تعبیر دینے والے لوگ سارے اس کے کیپیبل نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے کتابوں کا پوچھا ہوا تھا تو کون سی کتاب خواب کے حوالے سے، یوسف، تعبیر نامہ یوسف، اور وہ میرے علم میں نہیں ہے. علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے، علامہ ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے. اس کتاب کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ وہ اچھی کتاب ہے. علامہ ابن سیرین جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابن سیرین جو ہے انہوں نے تعبیر خوابوں کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سیکھی. تو ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے. اگر وہ کہیں سے مل جاتی ہے تو وہ رکھیں، لیکن وہ بھی آپ میں ہمیشہ اس چیز کو پریفر کرتی ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی خواب بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں کوئی آپ کے لیے سائن ہے، کوئی سگنل ہے، تو ڈو آسک فرام اے اسکالر، فرام اے پرسن جس کے پاس تھوڑا سا دین کا علم ہے، تاکہ، اور آپ اس امید سے ان سے پوچھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کو اس کو آنسر کر سکیں. اور آپ سب کے لیے بھی یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی اپنا خواب بیان کرے تو پہلی بات جو منہ سے نکالیں وہ کہیں کہ انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ اس کو بہتر کر دے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا علم جو ہے، دین کا علم، وہ اتنا بڑا اوشن ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے نا تو اس کے اندر سے ایک بلکہ قطرہ بھی بڑا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ ایک سوئی کو جب آپ پانی کے اندر ڈپ کر کے نکالیں تو اس کے اوپر جتنا پانی لگا رہ جاتا ہے نا، ایک نیڈل کو اگر پانی میں ڈپ کر کے نکالیں اس پہ جتنا پانی لگا رہ جاتا ہے اس سے بھی کم ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے دین کا علم، اللہ کے دین کو دے دیں. اتنی زیادہ اللہ کی باتیں ہیں پیاری، اللہ کا دین اتنا وسیع ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جو اس سفر پر نکل پڑتا ہے، جس کو یہ چسکا لگ جاتا ہے ایک بار،
پھر اس کو کوئی اور نشہ دنیا کا جو ہے وہ سکون نہیں دیتا. اللہ کا دین آپ کو ایسا سرور دیتا ہے. لوگ اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں. جنید جمشید رحمہ اللہ، اللہ ان کے اوپر رحمتیں کرے، آپ ان کو دیکھیے کہ کس طرح اتنی کامیاب زندگی ایک طرف کر کے اللہ کے رستے میں آئے، اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں ایز اے نیک پرسن. دیکھیں کہ وہ نیک انسان تھے. ان کا جو پریویس جو ان کا ماضی تھا، ان کے گانے اور وہ ساری چیزیں وہ مائنڈ میں نہیں آتے، وہ بعد میں یعنی ان کا ایک جو تعارف ہے اس میں بہت اینڈ پہ کہیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو جو اللہ کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، جس نے بھی توبہ کر لی، جس نے بھی اللہ سے معافی مانگ لی. احساس گناہ بھی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ ہے. اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب تم نے سچے دل سے معافی مانگ لی تو تمہارے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے. انشاءاللہ صورتوں کی تفسیر کے دوران توبہ کی کہیں پر بھی ذکر آیا تو ہم توبہ کی کنڈیشنز کو بھی ذکر کریں گے. آپ مجھے یاد کرا دیجئے گا کہ آپ نے توبہ کی شرائط بتانی ہیں کہ شرطیں کیا کیا ہیں توبہ کی، کہ کس چیز کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں جن کے اوپر ہماری توبہ جو ہے پوری اترتی ہو تو قبول ہوتی ہے. تو جب بھی توبہ کریں گے، جب بھی اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ خوشی سے ہمارا انتظار کرتا ہے اور ہمارا اس کو پلٹنا بہت پسند آتا ہے. خاص طور پہ نوجوان جو لوگ ہیں، جو جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے یہ چیز. تو ہم جو ساری میری اسٹوڈنٹس ہیں، بچیاں ہیں جو پیاری پیاری اس وقت میری باتیں سن رہی ہیں، اور میرے سمیت مجھے بھی اللہ توفیق دے، ہم سب اگر ایک چھوٹی سی چیز سے بھی کوشش شروع کریں گے تو اللہ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے دین کا، ہمیں اپنے رستے کا مسافر بنا لے گا. اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کی. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ابھی بھی رہتی ہیں، ابھی بھی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریس سے لنکڈ، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. آج ہمارا تیسرا دن ہے اسی ایک ٹاپک کو لے کے چلتے ہوئے. پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو ہم کور کریں. میکسیمم میں نے کوشش کی کہ کتابی اور فلسفیانہ باتیں نہ کروں، وہ باتیں یا وہ چیزیں جو ہماری لائف سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. ہم جیسے عام جو لوگ ہیں، ہم عام لوگوں کی زندگی میں جو چیزیں مسئلہ کرتی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کروں. پھر بھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ جو یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے سیشن چلتے رہتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے، اگر آپ بعد میں بھی انشاءاللہ کبھی کہیں گے تو ہم ان موضوعات پہ پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور جو کہہ دیا ہے اس کو قبول فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز ہم اپنا اگلا موضوع شروع کریں گے. چونکہ بیماری اور وبا اور ان ساری چیزوں کا ایک ٹائم چل رہا ہے، تو یہ موضوع میں نے اسی لیے رکھا کہ کانسیپٹ آف ڈیزیز اینڈ ہیلنگ، وہ بھی یہ اسی سے لنکڈ ہے. یہ جو کچھ باتیں ہم نے کر لی اسی سے لنکڈ ہیں. انشاءاللہ مزید اس کے اندر جو طب نبوی کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت مجھے علم ہے، تھوڑا سا جو میں جانتی ہوں وہ میں انشاءاللہ آپ کو کنوے کر دوں گی. مزید ہیلنگ کے لیے، شفا کے لیے کون کون سی ذرائع استعمال کرنا اللہ کو پسند ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات جو بھی اس حوالے سے ہوں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. کوشش ہماری یہ ہوگی کل کے سیشن میں وہ پورا ہو جائے، نہ ہو سکا تو پرسوں بھی اس کو دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سارے ٹائم کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے اور اس کے یہ جو ہمارا عمل ہے جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے نا، کوئی فیس نہیں لی، کوئی فیس چارج نہیں ہے اس پہ. اس کا جو معاوضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں ہم ایک دوسرے کے لیے، خاص طور پہ مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہے نا. اے اللہ ہم سب کو ہر نکال کا نام نا، دنیا تو پریشانیاں ہی ہیں. اے اللہ ہمیں ان ساری پریشانیوں سے نکال کر اپنے رستے میں پہ لگا دے، اور ہمارے دل کو اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اپنے رستے کا مسافر بنا دے. ہماری توبہ کو قبول فرما لے اللہ، اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے، چھوٹا منہ بڑی بات، تمام مسلم امہ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.